تعالى وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کا یہ ہمارا اس پروگرام کا تیسرا دن ہے۔ گزشتہ کل آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، انبیاء کرام کے تعلق سے عقائد اور کچھ ضروری باتیں سماعت کی۔ اس میں ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے تعلق سے میں نے بیان کی تھی، اور وہ کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، بعد میں کتاب کا نام تو یاد آ گیا، شفا شریف۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ بات مکمل کر دی جائے اور اس کو عربی عبارت کے ساتھ شامل کیا جائے، اور جن کی وہ بات ہے، جن کا وہ قول ہے، ان کا حوالہ بھی دے دیا جائے۔ تو شفا شریف میں حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرأت فی 71 کتابا فوجدت فی جمیعها ان اللہ تعالی لم یعطی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا۔ یعنی حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا تو سب میں مجھے یہی لکھا ہوا ملا کہ شروع دنیا سے قیامت تک، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جتنے بھی انسان آئیں گے، جب سے دنیا بنی ہے جتنے انسان آ چکے ہیں اور جتنے انسان آنے والے ہیں، تمام انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، اگر ان سب لوگوں کی عقلوں کے مجموعے کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو تمام انسانوں کی عقل کے مجموعوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے وہی نسبت ہوگی جو ریت کے ایک ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ یعنی تمام دنیا کے ریگستانوں کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ حضور کی عقل کے مقابلے میں دنیا کے تمام انسانوں کی عقل کے مجموعے کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کامل عقل ہمارے آقا کو عطا فرمائی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کفریہ کلمات کے تعلق سے ضروری باتیں سماعت کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کفر یہ ایمان کا اپوزٹ ہے۔ جہاں کفر ہے وہاں ایمان نہیں، اور جہاں ایمان ہے وہاں کفر نہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو ایمان کو اگر ہم جان لیں تو کفر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے ضروریات دین میں سے ہر بات کو ماننا، یعنی ساری ضروریات دین کو تسلیم کرنا۔ اب ضروریات دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کی ضروری باتیں جن کو عوام اور خواص سب جانتے ہوں، یعنی علماء تو جانتے ہی ہیں، اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ضروریات دین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہاں ان لوگوں کی بات نہیں چل رہی جو نیرے جاہل، جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، جن کو نماز کا طریقہ تک نہیں معلوم، نماز کی سنتیں، واجبات اور نماز کے فرائض تک نہیں معلوم۔ ان کو اگر ضروریات دین کا علم نہیں ہے، ان کو ضروریات دین کی معلومات نہیں ہے، تو اس سے ضروریات دین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہاں جو عوام کا لفظ بولا گیا اس سے مراد یہ کہ وہ عوام جو علماء کی بارگاہ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، علماء کی باتیں سنتے ہیں، وہ مراد، کیونکہ علماء کی باتیں سنتے سنتے ان کو یہ ساری چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات دین کے بارے میں جو یہ فرمایا گیا کہ عوام و خواص جانتے ہوں، تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان باتوں سے، ضروریات دین سے مراد وہ باتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کا دین کا حصہ ہونا، جن کا دین سے ہونا قرآن و حدیث سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو۔ ضروریات دین کا مطلب کیا ہوا؟ وہ باتیں کہ جن کا دین کا حصہ ہونا یا جن کا دین سے ہونا قرآن و حدیث سے یقینی قطعی طور پر ہمیں معلوم ہو، ثابت ہو، تو ان ساری باتوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ عوام و خواص سب جانتے ہیں، اور اس کا دین سے ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ اللہ کو ایک ماننا ضروری، جب تک بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، قیامت کے دن کو ماننا، ساری آسمانی کتابوں کو ماننا، سارے رسولوں کو ماننا، سارے انبیاء کرام کو ماننا، تقدیر کو ماننا، اسی طریقے سے بعض بعد الموت کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، ایسی بہت ساری مثالیں۔ اور احکام میں اگر ہم آئیں، عبادات کے اندر آئیں، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ بھی ضروریات دین میں سے، کہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کافر، اگر کوئی روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے، اگر کوئی حج یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، یہ چیزیں ضروریات۔ ایک جو میں نے یہاں پر چیز بیان کی وہ ہے بعث بعد الموت۔ بعث بعد الموت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سب سے آخر میں آتا ہے والبعث بعد الموت۔ تو وہ ساری چیزیں پہلے والی تو ہم جانتے ہی ہیں، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو بھی تقدیر میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اچھی اور بری تقدیر پر مان۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت ساری باتیں ابھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تقدیر کے بارے میں اگر گفتگو کریں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ تو تقدیر کے بارے میں بس اتنا یقین رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا، اور دنیا میں جو بھی انسان جو کچھ کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے ان ساری چیزوں کو جانا اور ان سب کو لکھ دیا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور تقدیر کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، یعنی تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے کہ فلاں بندہ گنہگار ہے، فلاں بندہ گناہوں کے کام کرے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر میں اس کو گنہگار لکھ دیا تو اب گناہ اس کو کرنا ہی پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ گناہ کرنے والا تھا تو لکھا گیا، وہ دنیا میں آنے کے بعد برے کام کرنے والا تھا تو لکھا گیا کہ یہ برے کام کرے گا، یہ مطلب ہوا۔ تو ایک بات یہاں پر میں آپ کو بیان کر دوں، تفسیر نعیمی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور گزشتہ جمعرات کو جو تفسیر ہوئی ہے میٹھا بھائی مسجد میں، جو ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد تفسیر ہوتی ہے، اس میں یہ بات آئی تھی کہ انسان خلق میں تو مجبور ہے لیکن کسب میں مجبور نہیں ہے، کسب میں اس کو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا۔ بالکل یہ دو چیزیں اگر ہم سمجھ لیں، یعنی انسان تخلیق میں پیدا ہونے کے اعتبار سے پیدائش میں مجبور ہے۔ مجبور ہے کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا چاہا بندے کو پیدا کیا، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، یعنی بندے کی خواہش کے مطابق پیدا کیا گیا ہو ایسا نہیں ہے، بندے نے جیسا چاہا ویسا پیدا کیا گیا نہیں، اللہ نے جیسا چاہا ویسا پیدا کیا۔ یہ اس چیز میں تو بندہ مجبور ہے، لیکن کسب میں یعنی عمل کرنے میں انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کو اختیار دیا گیا۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اچھا برا جو کچھ بھی کرتا ہے، اس میں اس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے اور اس کی مرضی کا دخل ہوتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ تو اسی ارادے کی وجہ سے، اسی اختیار کی وجہ سے، اور یہی جو اس کی مرضی ہے، اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق جو کرتا ہے، اسی بنیاد پر وہ اچھا کام کرنے کی بنیاد پر ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور برا کام کرنے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ اسی ارادے کی وجہ سے، اسی ارادے اور اس کی مشیت، اس کے چاہنے کی وجہ سے، اس کی مرضی کی وجہ سے یہ اچھے اور برے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، سزا کا، عذاب اور ثواب کا جو دار و مدار ہوتا ہے اسی پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے تقدیر۔ تو یہاں پر ضروریات دین کی بات چلی، تو ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض بعد الموت، وہ ہم دوسری جگہ چلے گئے۔ بعض بعد الموت کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، پھر ہر شخص کی زندگی میں، ہر جاندار کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، موت طاری ہو جاتی ہے، اس کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے۔ تو انسان ہو یا دوسری جاندار مخلوقات ہو، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو انسان بھی سارے مر جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس ساری جو جاندار مخلوقات ہیں وہ ایک دن مر جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو مر گئے ہوں گے پہلے، یعنی اس وقت جو موجود بھی ہوں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، یعنی سارے لوگ مر ہی جائیں گے۔ پھر
یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی اور وہ سور بھی فنا ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے پھر سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا اور وہ سور بھی پھر سے پیدا ہو جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ مر گئے تھے اس وقت جو پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے مرے تھے وہ، یا دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر اس وقت تک جتنے پہلے مر کے چلے گئے ہوں گے وہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اب بہت سارے سوالات جنم لے سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جن کو قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے، کچھ نیک بندے ہوتے تو ان کا تو جسم سلامت رہتا ہے، ان کے جسم میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جائیں گے. لیکن جن کے جسم بالکل گل گئے، جن کے جسم بالکل سڑ گئے، کوئی بھی ان کے جسم کا حصہ باقی نہیں رہا، یا مان لیجئے کافروں کی اگر ہم بات کریں تو کافروں کو تو جلا دیا جاتا ہے، غیر مسلم ان کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کی راکھ کو سمندروں میں بہا دیا جاتا ہے، تو ان کو پھر کیسے، ان کے جسم کو پھر سے کیسے جوڑا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کا ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے ہمارے پاس، کیونکہ جسم کے کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوتے. چاہے پھر انسان کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اس کے کچھ اجزاء باقی رہتے ہیں، اور ڈی این اے کی تحقیق نے اس بات کو ثابت کر دیا. ڈی این اے جو ہے وہ فنا نہیں ہوتا. انسان کے جسم کے ہر جز میں، ہر حصے میں ڈی این اے موجود، یہاں تک کہ بال کے اندر بھی ڈی این اے ہے، جلد میں بھی، چمڑی میں بھی ڈی این اے موجود ہوتا ہے، اور دانتوں میں بھی ڈی این اے ہے، دانتوں کے درمیان ڈی این اے ہے، جسم کے مطلب خون کے اندر، پیپ کے اندر، یا کوئی بھی جسم سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، ہر چیز کے اندر ڈی این اے موجود ہے. ڈی این اے، اور یہ چیز ایسی ہے جو فنا نہیں ہوتی. یعنی انسان راکھ بھی ہو گیا، راکھ میں سے بھی ڈی این اے نکالا جا سکتا ہے. کہ ڈی این اے کی تحقیق نے اس بات کو ثابت کر دیا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جسم کے کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوتے. چاہے انسان کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا اس کو پرندے کھا جائیں یا درندے کھا جائیں، یہ ڈی این اے والی جو چیز ہے، یہ کچھ مخصوص اجزاء ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اجزاء پر باقی کے جسم کو دوبارہ تیار کر دے گا اور اس میں پھر سے روح آ جائے گی اور انسان زندہ ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اسی کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ چونکہ ہم خاص طور پر ابھی کفریہ کلمات کی بات کرنے والے ہیں، تو کفریہ کلمات میں یہ چیز بھی آتی ہے. یہ خاص طور پر گانوں کی اگر ہم بات کریں یا فلموں اور ڈراموں کی، سیریلز کی اگر ہم بات کریں، تو عام طور پر ان کے جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کفار ہوتے ہیں، یا اگر مسلمان بھی ہوتے ہیں تو ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اگر کوئی اسلامی سیریل بناتے بھی ہیں تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بناتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بناتے ہیں، اور اس میں اور زیادہ خطرہ رہتا ہے. آپ کسی کافر کے بنائے ہوئے یا کافر کے مذہب سے تعلق رکھنے والی چیزیں اور مناظر دیکھیں، اس میں تو خطرہ ہے ہی ہے ایمان کا. وہ مسلمانوں کا اگر کردار دکھایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کیریکٹر کی صورت میں، کردار کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے، تو اس میں اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام کی چیزوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. طلاق کے معاملات، نکاح کے معاملات، معاذ اللہ اس طریقے سے یہ اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حلال ہے کی اوپر بھی اس کو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس پر بھی فلمیں بنی ہیں. یہ مقصد کیا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنا. پھر حلالے کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. حلالے پر وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ آپ ہمارے بیانات میں سن سکتے ہیں. اس سے پہلے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا جا چکا ہے، تفسیر میں بھی آ چکا ہے، اور بھی دوسرے مقامات پر، جو چینل پر جا کر آپ اس کو سن سکتے ہیں، ورنہ گفتگو لمبی ہو جائے گی. پھر کبھی کسی موقع پر ہم بیان کریں گے. تو انہی سیریلز کے اندر یا انہی ڈراموں اور فلموں کے اندر یا گانوں کے اندر یہ چیز بار بار آتی ہے. وہ 7 جنم کی بات آتی کہ نہیں آتی؟ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں. ایک بار مر جاتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر پیدا، اس طرح بولے وہ 7 جنم ہوتے ہیں، اور ہر جنم میں کچھ نہ کچھ الگ بن کے آتا ہے. کبھی تو انسان بن کے آتا ہے، کبھی جانور بن کے آئے گا، کبھی کتا بن کے آئے گا. یہ اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے. انتہائی بے وقوفانہ عقیدہ ہے. ابھی اس کی تفصیل کریں تو ان پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. یہ اس عقیدے کی بنیاد پر، یہ عقیدہ اگر مان لیا جائے تو ان پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اتنا کمزور ان کا یہ عقیدہ، بلکہ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور اسلام کے سراسر خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. قرآن و حدیث میں کیا بیان کیا گیا؟ قرآن و حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ انسان ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے، ایک مرتبہ مر جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. بیچ میں کوئی 7 جنم ونم کچھ نہیں ہوتا. اب بتائیے مجھے، یہ سیریل ڈراموں میں جب دکھایا جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کر دیکھتی، اور فلمیں تو ہمارے بھائی بھی دیکھتے ہیں، گانوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ کفری عقیدہ ہے. 7 جنم ماننا کفری عقیدہ ہے، اسلام کے سراسر خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے.
اور دھڑلے سے اس کو سنا جا رہا ہوتا ہے، اس میں یہ باتیں بیان کی جا رہی، اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے، یہ 7 جنم کی بات میں آپ کو بتاؤں اتنی عام ہو گئی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کے تعلق سے کچھ ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ سننا چاہیے بھی کہ نہیں سننا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے بھی کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ابھی میں نے بیان کی، ایسی تو بہت ساری باتیں ابھی آگے آپ سنیں گے۔ تو ضروریات دین کی بات چل رہی ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، آخری نبی ماننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی حضور کو آخری نبی نہ مانے، یعنی نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ضروریات دین کو ماننا یہ ہوا ایمان، اور ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا یہ ہے کفر۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا یہ بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ بھی ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اب کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مان رہا ہے لیکن دوسری جانب گستاخی بھی کر رہا ہے، تو اس کو ماننا کہیں گے آپ؟ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی تعظیم و توقیر بھی کرے، ان کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ وہ گستاخی کرنے والے یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے اسی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اگر کوئی توہین کرے لیکن دوسری جانب وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ ایسے بھی پڑھا ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، لیکن دوسری جانب یہ عقیدہ بھی رکھے ہوئے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اللہ کو ماننے کا پھر کوئی مطلب ہوا؟ یہ ماننا ہوا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ہم ایسے کو کافر کہتے ہیں۔ تو باتیں اور بھی ہیں۔ جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن کوئی کفری عقیدہ اختیار کر لے اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد یہ کافر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر اصلی جو بچپن سے پیدائشی طور پر کافر ہے، جیسے ہندو غیر مسلم، اس کو ہم کہیں گے کافر اصلی کہ اس کے ماں باپ بھی کافر تھے تو پھر یہ بھی کافر ہے۔ کافر اصلی بھی بہت برا ہے، لیکن اس سے زیادہ برا ہے یہ مرتد، کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کفری عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ ہوا مرتد۔ اور مرتد کا حکم بہت ہی سخت ہے، اگر اسلامی حکومت ہو نا تو اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس کو اسلام کی تلقین کی جائے گی، اگر پھر بھی اسلام قبول نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مرتد کا حکم ہے۔ تو یہ جو وہابیہ دیا بنا جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی عوام کی بات نہیں کرتے ہم، ان کی عوام کو عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ان کو یہ عقیدے کے بارے میں بتاتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ گمراہ ہے۔ لیکن ان کے مولوی ٹائپ کے لوگ جو مدرسوں میں پڑھے ہوئے، مدرسوں کا منہ دیکھ کر آئے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے عقیدے کے بارے میں، وہ مرتد ہیں۔ اور مرتد کے ساتھ آپ نے ابھی حکم سنا، مرتد کے بارے میں اتنا سخت حکم ہے کہ اس کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، جانور کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، نکاح ویسے بھی جانور کے ساتھ نکاح کا تصور ہی نہیں، لیکن یہاں مبالغے کے طور پہ فرمایا کہ انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مرتد کا یہ اتنا سخت حکم ہے، وہ مر جائے تو اس کو کسی جانور کی طرح کپڑے میں لپیٹ کر کسی گندی جگہ پر پھینک دیا جائے، یہ حکم ہے، نہ اس کو دفنایا جائے گا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ مرتد کا حکم ہے، اتنا سخت حکم ہے۔ اور ایمان و کفر کا جو معاملہ ہے بڑا ہی نازک معاملہ ہے، ایمان کو بچانے کی انتہائی ضرورت ہے، ایمان ہی تو ہماری سب سے بڑی دولت، ایمان سلامت تو جنت ملے گی، لیکن ایمان خدا نہ خواستہ اگر ایمان پر کوئی اثر آ گیا، معاذ اللہ ایمان پر اگر خاتمہ نہ ہوا تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے کہ ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان اگر سلامت ہے، اگرچہ کتنے برے کام کیے ہوں گے، بڑے گناہ کے کام کیے ہوں گے، سزا ملے گی، لیکن آخرکار جنت میں جانا ہے ایمان کی وجہ سے اور عشق رسول کی بنیاد پر۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرنے لگ جائیں، بھائی ایمان تو ہے، ہم تو مومن ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے خیالات یہ کبھی انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی اس نے گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا، ابھی اس نے سوچ لیا کہ اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ معاذ اللہ یہ لفظ اگر اس نے اپنی زبان سے بول دیا کہ نماز پڑھنا اب ضروری نہیں ہے، کافر ہو گیا، کہ نماز کی فرضیت کا انکار ہو گیا۔ وہ میں نے شفاعت کے تعلق سے ایک بات بتائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی میں ان کی بخشش کروا کر ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اب شفاعت کی بنیاد پر یا شفاعت پر بھروسہ کر کے گناہ میں آدمی مبتلا ہو جائے، یعنی یہ سوچ لے کہ میری تو شفاعت ہونے والی ہے تو اب گناہ کرو، کیا مطلب؟ شفاعت گناہ تو بخشے جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے ڈاکٹر مل جانے کی امید پر خود اپنا پاؤں توڑ دینا، یعنی یہ سوچ کر کوئی اپنا پاؤں توڑ دے، ہڈی توڑ دے کہ ڈاکٹر مل ہی جائے گا نا، ڈاکٹر کے پاس علاج کروا لیں گے، یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟
بالکل ایسے ہی شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا بھی بے وقوف ہے. اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر بڑھتے بڑھتے کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اگر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، گناہ سے بچنا ضروری نہیں ہوتا، نیکیاں کرنا ضروری نہیں ہوتا، نماز یہ فرائض، تو پھر یہ ہم نے اولیاء کرام کی زندگیوں کے حالات کو سنا، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی صالحین کی زندگیوں کو سنا، بلکہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی اور سنی ہے. حضور نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا تو حضور نہیں پڑھتے. اب سوچیں، حضور تو معصوم ہے، حضور سے بڑا مرتبہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں، ہم پر تو 5 وقت کی نماز فرض، ان پر تو 6 وقت کی نماز فرض تھی. وہ تہجد کی نماز بھی ان پر فرض تھی، تہجد کی نماز بھی کبھی زندگی میں نہیں چھوڑی. تو اگر نماز پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو حضور بھی نہ پڑھتے، صالحین نیک اولیاء کرام نہ پڑھتے. یہ بے وقوفی والی بات ہے. تو بہرحال اگر کسی کی یہ سوچ بنی ہوئی، آج ہی اپنی اس سوچ سے توبہ کریں. اور ہمیں تو یہ سوچ کر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے نبی عطا فرمائے اور کیسے عظیم رسول کی ہمیں امت میں پیدا کیا ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. 5 وقت کیا، ہمیں اور زیادہ نفل نمازیں بھی پڑھنی چاہیے اس کے شکرانے کے طور پر. میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے شکرانے میں اگر پوری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں، اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت. تو بہرحال یہ بعض بعد الموت، ایک 7 جنم کا جو عقیدہ ہے یہ کفری عقیدہ ہے. تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر سوال اٹھانا یہ بھی کفر ہے. اب گانوں کی اگر ہم بات کریں تو گانوں میں ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور گانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ اس طریقے سے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں. جیسے ایک گانا ہماری معلومات میں آج سے چند سال پہلے یہ گانا کہیں سے ہم نے سنا، تو اس میں یہ تھا کہ کیوں خدا تو نے ایسا خواب دکھایا جب حقیقت میں اسے توڑنا تھا. اب یہ دیکھیں، اس میں اللہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، کیوں ایسا کیا؟ اللہ پر کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں؟ بتائیے. یہ کفر ہے. کیوں جہاں پر آئے. اور پھر دیکھیں بہت سارے گانے ایسے جس میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوسا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے. اور کیا کیا بولتے ہیں وہ گانے کے اندر، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے. اب یہ دیکھ، کچھ گانے تو ایسے جس میں سیدھا ڈائریکٹ اپنے محبوب کو خدا کہا جا رہا ہوتا ہے. اب اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے؟ غیر خدا کو خدا کہہ دیا، کفر و شرک ہو گیا. سیدھا اپنے محبوب کو وہ خدا کہتا ہے گانے کے اندر، اپنے محبوب کو خدا، یا عبادت کے لفظ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، میں تو تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں تو تیری پوجا کرتا ہوں. اس طرح کے الفاظ یہ شرکیہ الفاظ ہیں. جس گانے کے اندر یہ ہے وہ گانا شرکی اور کفری گانا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے ابھی ایک گانا بہت چلا تھا اور اس کے تعلق سے ہمارے پاس سوال بھی آیا. کسی نے پوچھا کہ یہ گانے کا جو یہ شعر ہے یہ گا سکتے کہ نہیں گا سکتے، اور اگر کوئی اپنے اسٹیٹس پر لگائے تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ لوگوں نے وہ اتنے گانے کے حصے کو اپنے اسٹیٹس پر لگانا بھی شروع کر دیا. وہ گانا کیا، اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے تھے کہ ربا نے تجھے بنانے میں خالی کر دی ہیں اپنی تجوریاں. معاذ اللہ، ربا نے تجھے بنانے میں خالی کر دی ہیں حسن کی تجوریاں. ایسا کچھ ہے؟ وہ تو یاد بھی نہیں، ہم یاد کیوں رکھے بھائی ایسے گانے کو؟ وہ تو آپ کو بتانے کے لیے، اس کا حکم بتانے کے لیے یہاں پر وہ تھوڑی کوشش کی. تو دیکھیں یہاں پر کیا بات چل رہی ہے کہ وہ محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے محبوب کو بنانے میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجوریاں خالی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے خزانے کبھی خالی نہیں ہو سکتے. یہ کفری شعر ہے. اور یہ شعر اس وقت جب یہ بہت زیادہ چلا تھا، لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، فیس بک پر رکھے، انسٹاگرام کی ریل بنا کے سب رکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ دوسری بات ایک اور یہاں پہ اہم بتاؤں، وہ کیا ہے؟ وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھے، وہ اپنے فیونسی کے ساتھ، اپنی منگیتر کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یا ان دونوں کی فوٹو لگا کر اس پر. یہ کتنی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے. کہاں چلی گئی ہماری شرم؟ سوچنے جیسی بات. اور یہ بات دیکھیے، کیونکہ یہ سب یہ بتانا ضروری، اس لیے ہر جگہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے. جب یہ وقت آ جائے نا کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں، تو آپ سمجھ لو کہ قیامت انتہائی قریب آ چکی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اس میں سے ایک گناہ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا
آپس میں بات کرنا, گفتگو کرنا بلا ضرورت, ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا, گھومنا پھرنا, یہ گناہ ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ؟ گناہ ہے؟ اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ ابھی اس کو گناہ سمجھ, عام طور پر ماں باپ نے بھی آزادی دے دی, گھوم رہے ہیں لڑکا لڑکی شادی سے پہلے, جب تک نکاح نہیں ہو جاتا وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے, اگرچہ 10 انگوٹھیاں پہنا دیں آپ, جب تک نکاح نہیں ہوتا وہاں تک میاں بیوی نہیں, وہ اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے. ساتھ میں گھومنا پھرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے, اور اس چیز کو لوگوں نے برا سمجھنا چھوڑ دیا. اور یہی ہو رہا ہے, بے حیائی کہاں تک پہنچی, بے غیرتی کہاں تک پہنچی. فوٹو کھینچ کر فیس بک پر ڈال رہے ہیں, فوٹو کھینچ کر انسٹاگرام پر ڈال رہے ہیں. اگر ہمیں معلومات نہ ہوتی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے. لیکن علماء کے لیے یہ بھی تو جاننا ضرور کہ کیسی کیسی برائیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی, وہ ان ساری چیزوں کو اگر استعمال ہی نہ کریں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو پھر اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ آج ہمیں معلوم ہوا تو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو ایسا بھی ہو رہا ہے, اپنے بچوں کو اس سے بچائیں, یہ بہت بری چیز ہے, یہ قیامت کی نشانی. اور اس سے صرف آپ کے بچے خراب نہیں ہو رہے, اسلامی معاشرہ خراب ہو رہا ہے, پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. یہ بے حیائی کی بات ہے, بے غیرتی کی بات ہے. بہرحال اس میں ابھی ہم اور آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے. گانوں کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایک کتاب کے اندر ہم نے پڑھا, گانا پرانا کوئی گانا ہوگا, اس میں معاذ اللہ یہ شعر اس گانے کے اندر تھا کہ خدا بھی جب آسمان سے تجھے دیکھتا ہوگا, تجھے کس نے بنایا یہ سوچتا ہوگا. معاذ اللہ, کیسا کفر. اس میں ایک کفر نہیں, بہت سارے کفر ہیں. سب سے پہلے تو خدا بھی جب آسمان سے دیکھتا ہوگا, ہوگا کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا ہے, ہمیشہ دیکھتا رہے گا. اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. دیکھنے کی جو صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو ہوگا تو شک والا جملہ ہے. اور پھر یہ کہ آسمان سے دیکھتا ہوگا, اللہ کے لیے ڈائریکشن ثابت کیا گیا. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں. وہ ڈائریکشن سے بھی پاک ہے, وہ زمانے سے بھی پاک ہے. زمانہ ہمارے لیے ہوتا ہے, گزرا ہوا زمانہ, موجودہ زمانہ, آنے والا زمانہ, یہ سب ہمارے لیے, مخلوقات کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے سے بھی پاک ہے, وقت سے بھی پاک ہے. اب یہاں پر دیکھیں, اس کے لیے وہ آسمان جہت ثابت کی. پھر کیا کہ تجھے کس نے بنایا. کس نے بنایا کہ کیا مطلب؟ اللہ ہی نے تو بنایا ہے, ساری کائنات کو اللہ نے بنایا. تو کس نے بنایا کہ کیا مطلب؟ کسی اور نے بنایا ہے. یہ شرک ہوا. اور سوچتا ہوگا, اللہ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, صرف کن فرماتا ہے, وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے, کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, صرف کن فرماتا ہے, ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ سوچنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا. اور تو ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے گانوں کی. آپ حضرات کے پاس اس طرح معلومات ہو تو آپ معلوم کریں اس کے تعلق سے. دیکھیں جنم کا ذکر, اب ان کے بھگوانوں کا ذکر آئے تو پھر کیا کہنا اس کے بارے میں. ان کے بھگوانوں کے نام آ رہے ہیں, اس کے اندر نام رام کا, کرشن کا, وہ شیوا کا, اور ہرے ہرے پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کو سنے جا رہے ہیں, سنے جا رہے. ابھی اس میں کچھ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کے بھگوانوں کا ذکر ہو رہا ہے, پھر بھی سن رہے ہیں, پھر بھی سنے جا رہے ہیں, اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں اس طریقے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر, گفتگو کو مختصر کریں, کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو گانا سن رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کفر ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ابھی میں نے کچھ چیزیں تو بتا دی کہ جس میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ برا ہے, وہ غلط ہے, وہ تو سب جانتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ گانا تو ویسے بھی سننا ناجائز ہے, گانا سننا ویسے بھی جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اگر کوئی کفری کلمہ نہ بھی ہو پھر بھی گانا سننا جائز نہیں ہے. لیکن کفری کلمہ ہو تو اس میں تو ایمان چلا جائے گا. کفری کلمے والا گانا سنے گا تو اس میں ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے. تو گانا ویسے بھی نہیں سننا چاہیے. لیکن مان لیجئے کہ کوئی ایسی بات ہے جو تھوڑی باریکی والی بات ہے, اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے, تو ایسی صورت میں حکم کیا ہوگا؟ تو دیکھیں, معلومات نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے, یہ کوئی مجبوری نہیں, یہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معلومات حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے عطا فرمائے. کتابیں بھی ہیں, علماء بھی موجود ہیں, سب ہے کہ نہیں, تقریریں, بیانات وغیرہ سب کچھ موجود ہے. اب اگر ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا, یہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا. بھائی تجھ پر لازم تھا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو نے علم حاصل نہیں کیا, یہ تیری کوتاہی ہے, یہ تیری کمی ہے. اب اگر تو کفر میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ کوئی عذر نہیں مانا جائے گا, حکم تو لگے گا.
کفر کا حکم لگے گا. توبہ بھی کرنی پڑے گی, تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا. نکاح والا ہے تو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. مرید بنا ہوا ہے تو پھر سے مرید بننا پڑے گا. اب یہاں سوال آ گیا, تو توبہ کرنی پڑے گی کا مطلب کہ اگر کوئی خاص کفر ہے, کوئی خاص مخصوص کفر ہے, تو اس کفر کا ذکر کر کے اس کو توبہ کرنی پڑے گی کہ مجھ سے یہ کفر صادر ہوا, میں اسے توبہ کرتا ہوں. پھر سے کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ پڑھے. اور پھر نکاح والا ہے تو پھر سے نکاح ٹوٹ گیا اس کا, اب پھر سے نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کرنے کا وہی طریقہ, لیکن اس میں کوئی بہت بڑی محفل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف 2 گواہوں کو لے کر بیٹھ جائے اور مہر کا ذکر کرنے کے بعد, مہر مقرر کرنے کے بعد ایجاب و قبول کر لے کہ اتنے اتنے مہر کے بدلے میں نے تجھے میں نے تیرے نکاح میں اپنے آپ کو دیا, کیا تو نے قبول کیا؟ وہ کہے میں نے قبول کیا, تو نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ تجدید نکاح ٹوٹا تو صحیح ہے, کوئی آسان بات تھوڑی ہے. آدمی کفر میں مبتلا ہو گیا, کتنی بڑی بات, اس سے بڑا نقصان کو یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان ہی چلا جائے. یہ گانا سنتے سنتے آدمی کافر ہو جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کفر ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ چلو جہالت عذر نہیں ہے, لیکن یہاں دوسری پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک دوسری وجہ بھی ہے, وہ وجہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. ابھی اب کوئی گانا سنتا ہے اپنے قصد سے, اپنے ارادے سے, جو کوئی گانا سنتا ہے, کیا وہ ناراض ہو کے سنتا ہے؟ اپنے قصد و ارادے سے. میں وہ بات نہیں کر رہا, ہم جا رہے تھے کہیں پہ گانا بج رہا تھا, ہمارے کانوں میں آواز آ گئی, اس میں ہمارے قصد و ارادے کا دخل ہی نہیں, اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. جیسے حضرت نے کل مجھ سے پوچھا تھا, تو قصد و ارادے سے ایئر فون ڈال کے جو گانا سن رہے ہیں, وہ کیا ناراض ہو کے سن رہے ہیں, ناخوش ہو کے؟ خوشی خوشی ہی سن رہے ہیں. کفر پر رضامندی پائی گئی کہ نہیں؟ کفر پر راضی ہونا پایا گیا کہ نہیں؟ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے. ہمارے پاس ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے, اور وہ اس طریقے سے ہم ضائع کر رہے ہیں. اور یہ سب سازشیں ہیں یہودیوں کی, عیسائیوں کی, کیونکہ ان کو بہت پہلے سے معلوم ہے یہ دونوں جو ہیں نا, یہ اسلام کے ازلی دشمن ہیں, شروع سے اسلام کے دشمن ہیں, یہودی اور عیسائی. یہاں تو جو غیر مسلم ہمارے دشمن بنے, یہاں اسلام آنے کے بعد بنے ہیں. وہ اس سے پہلے سے تو یہ لوگ تھے, یہودی اور نصرانی, عیسائی. تو ان لوگوں نے آزما کر دیکھ لیا, مجاہدین اسلام کو جنگ کے میدانوں میں آزما کر دیکھ لیا کہ مسلمان کو جنگ کے میدان میں ہرانا ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی طاقت ہے. وہ ایمان کی طاقت ہی اس کو ہر میدان میں فتح عطا کرتی ہے, اور یہی ایمان کی طاقت ہے کہ 313 ہزاروں پر بھاری پڑتے ہیں. یہ ایمان کی طاقت, یہی ایمان کی طاقت جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید, وہ 10,000 کا لشکر, 10 نہیں 60,000 کا لشکر تھا کفار کا, رومیوں کا 60,000 کا لشکر, کتنا بڑا لشکر ہوگا. اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید, ہمت تو دیکھیں, ایمان کی طاقت دیکھیں. حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو اس لشکر کے, اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے, ان سے کہتے ہیں مجھے خالی 30 آدمی دے دو, یہ 60,000 کے لشکر کے مقابلہ کرنے کے لیے 30 آدمی ہی کافی ہے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا کیا, اپنی جان پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ کہاں 60,000, وہ کہاں 30 آدمی, تھوڑا تو رحم کرو ان لوگوں پر. حضرت خالد بن ولید جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا, نہیں زیادہ کرو, تعداد بڑھاؤ, زیادہ لوگوں کو لے کر جاؤ, تو حضرت خالد بن ولید نے ایسا نہیں کہا چلو 1,000 دے دو, 2,000 نہیں, صرف 30 آدمی بڑھائے, 60 دے کر جاؤں گا بس, 60 سے ایک آدمی بھی زیادہ لے کر نہیں جاؤں, 60 سے ایک آدمی بھی زیادہ لے کر نہیں جاؤں گا. ابھی سوچیں آپ, ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے, اور اس کے مقابلے میں کتنے لوگ ہیں؟ 60 لوگ. ایک کے مقابلے میں کتنے؟ 1,000. یہ کون سی طاقت تھی جس نے ان کو اتنی ہمت عطا فرمائی تھی؟ اور صرف ایسا نہیں کہ مقابلے میں چلے گئے اور شہید ہو گئے, ایسا نہیں, ان کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے. ان 60 لوگوں نے 60,000 کو میدان سے بھگا دیا. یہ ایمان کی طاقت ہے. آج ہمارے پاس نہیں ہے وہ طاقت, آج ہم بزدل ہو گئے. آج اگر مقابلے کی بات کی جانے, کیا یہ مقابلے کی بات کرتے, یہ کون مغز ماری میں پڑے, کون بھیجا ماری, کون جھمیلے میں پڑے, ایسی بات آتی ہے. جھمیلے میں نہیں پڑی, یہ سب چیزیں ان کو جھمیلا لگتی ہیں. اسلام پر حملے ہو رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں, اور ہم کو یہ سب جھمیلا لگ رہا ہے. یہ جھمیلا نہیں ہے, یہ تو اصل ہے, یہ تو بنیاد ہے. حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو, ہم گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو, کیسے گوارا ہوتا ہے؟ عاشق کے تو گلے سے نوالا نہیں اترے, اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور ہم نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے وہی معمولات، وہی صبح میں اٹھ کر کام پر گئے، شام کو واپس آ گئے، کچھ پڑھی نہیں. ایمان کہاں چلا گیا اور ایمان کے تقاضے کہاں چلے گئے؟ وہ صحابہ کرام، مسیلمہ کذاب جب اٹھا تھا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس کو میں کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا، اس کو جہنم رسید نہیں کر دیتا، میں چین کی سانس نہیں لوں گا. یہ تھا ان کا کردار. ہمارا کردار کہاں گیا؟ بات یہی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ ضروری بات ہے. کفریہ کلمات والے گانے سنے جاتے ہیں، ٹی وی چینل میں وہ سب مناظر چل رہے ہیں، کفریہ شرکیہ مناظر چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کسی اور کو واجب الوجود ماننا یا کسی اور کو عبادت کا حقدار ماننا یہ شرک ہے. تو ان کے معبودان باطلہ، یہ غیر مسلم جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ سب شرک ہی ہے. وہ ہمارے سامنے شرک ہو رہا تھا ٹی وی پر اور وہ منظر چل رہا ہے. کیا بتا ایمان باقی رہے گا؟ اس منظر کو آپ چلا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، کسی کو اگر تھوڑی سی سمجھ ہوتی نا، وہ میوٹ کر دے گا، وہ چینل کی آواز، وہ کیا ٹی وی کی آواز کو بند کر دے گا. لیکن پھر بھی وہ منظر نظر تو مورتی نظر تو آ رہی ہے آپ کو. کیوں دیکھنا اس کو؟ کیوں دیکھنا؟ ان ساری چیزوں سے باز آئیں. فلمیں، ڈرامے، یہ سب ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہودیوں کی سازش میں عرض کر رہا تھا، یہ سب یہودیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. یہ کیمرہ اور یہ شوٹنگ ویڈیو وغیرہ یہ بعد میں آیا. حضرت صلاح الدین ایوبی کے دور کی بات کروں میں، حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مجاہد اسلام جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا ہے. یہ اتنی بڑی کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی. وہ اگر میدان کے شہ سوار تھے تو عابد شب زندہ دار بھی تھے، تہجد بھی ان کی نہیں چھوٹتی تھی. وہ ایسے مجاہد اسلام تھے. صرف ایسا نہیں کہ سیاست کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے سروں پر راج کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہو، نہیں، اسلام کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا. حضرت صلاح الدین ایوبی سلطان، اگر پڑھنا ہے تو ان کی زندگی کو پڑھو، اگر اپنے بچوں کو کچھ سنانا ہے تو ان کے حالات سناؤ. یہ ارطغرل غازی کے 7 سیزن جو ڈرامے کی شکل میں دیکھے جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کتابوں میں پڑھ کے سنائیں. حضرت مفتی اشرف صاحب قبلہ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ساری باتیں کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، وہ سارے واقعات حقیقت میں. اس میں تو بہت سارا مرچ مسالہ ملایا گیا ہے ڈرامے کے اندر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں بھی یہ بات ہے، اور کتابوں میں جو لکھا ہے وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے. لیکن کتابیں پڑھنے میں کسی کو مزہ نہیں آتا. تو انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں حلیمہ نہیں ہے، اس میں حلیمہ تھی. افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو پوچھوں، میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ ابھی دیکھیں وہ چل رہا ہے نا کیرلا اسٹوری والا، یہ اسلام کے خلاف ان لوگ نے فلم بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور اس سے پہلے ان لوگ نے کیا بنایا تھا؟ دا کشمیر فائل. اور وہ فلم آنے کے بعد اس کی کتنی مقبولیت، کوئی اسٹوری میں دم نہیں تھا. وہ کیرلا اسٹوری کی بھی اسٹوری میں کوئی دم نہیں، ایکٹنگ میں بھی کوئی دم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چل رہی ہے. یہ کفار چلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں اسلام کے خلاف باتیں شامل کی گئی. اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کا مذہبی جذبہ بیدار ہو رہا ہے، غیر مسلموں کا، کفار کا. آپ دیکھیں پہلے مندروں میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی. آج دیکھو ہر شام کے وقت مندروں میں لائن لگی. اور پہلے وہ ہنومان چالیسا کبھی آپ کو سننے کو ملتا تھا، اب روزانہ صبح 7 بجے اور شام کو 7 بجے ان کا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں ایک فلم دیکھنے کے بعد ان کے اندر یہ مذہبی بیداری آئی. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جنہوں نے ارطغرل غازی کے 7 سیزن دیکھے، کون سا جذبہ بیدار ہوا؟ کون سی انہوں نے بہت بڑی دین کی خدمت کر دی؟ کون سا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ 7 سیزن دیکھیں، منورنجن کے لیے دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھیں، دل بہلانے کے لیے دیکھیں، کوئی جہاد کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے نہیں دیکھا. اور وہ لاک ڈاؤن کا ٹائم تھا، کوئی کام نہیں تھا، نیورے تھے تو دیکھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں نیورے تھے. یہی مطلب ہوا نا اس کا. اس کو دیکھنے کے بعد کیا فائدہ ہوا بتائیے مجھے؟ کہ کون سا دین کا کون سا بڑا تیر مار لیا، کون سی دین کی بہت بڑی خدمت انجام دے دی. جبکہ اس کا کچھ اثر ہوا ہوتا تو کم سے کم نمازی تو بنتے. وہی لوگ 7 سیزن دیکھ کے بیٹھتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا مطلب وہ دیکھنے کا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ جذبہ پیدا کرنا ہو تو ایسا جو اصل مجاہدین اسلام تھے، حضرت صلاح الدین ایوبی کی میں بات کر رہا تھا، تو ان کا کردار اور ان کے واقعات، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، یہ سب مجاہدین، ان کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا ہے. وہ مجاہدین اسلام کیسے عظیم الشان تھے. ایسے ایسے ہیرو ہمارے پاس موجود ہیں. یہ فلم کے ہیرو کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. ان کے اسٹائل کو کاپی کیا جا رہا ہے. ہمارے بچے ان کو نقل کر رہے ہیں، ان کے جیسے بال کٹا رہے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کے جیسا لباس پہن رہے ہیں.
اس میں کامیابی ملے گی. کامیابی کس میں ملے گی؟ اولیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کامیابی. جب ہمارے پاس رسول پاک کی سنتیں موجود ہیں، جب ہمارے پاس اولیاء کرام کا کردار موجود ہے، جب ہمارے سامنے اولیاء کرام اور صالحین کی سیرت اور ان کے حالات موجود ہیں، ہمیں ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بچوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے اولیاء کرام کا کردار ہے، یہ صالحین کا کردار ہے، یہ بتانا پڑے گا. تو صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اس زمانے میں کیونکہ کیمرہ نہیں تھا، ویڈیو شوٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، سازش اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی. سازش اسی وقت سے شروع ہو گئی. یہ جو فلمیں بنتی ہیں یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے. اور معاذ اللہ یہ جو پورن انڈسٹری ہے، یعنی گندی فلموں کا جو معاملہ ہے، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہودیوں کی ایجاد ہے. یہ دونوں جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے. ایمان کو کمزور کر دیا جائے تو ان کو ہرانا بہت آسان ہے. اب سوچ میں لگا کہ ایمان کو کمزور کیسے کیا جائے، گناہوں میں مبتلا کر دیں، کمزور ہو جائے گا ایمان. اور انہوں نے یہ کیا، گناہوں میں مبتلا کیا. یہ فلمیں، ڈرامے وغیرہ یہ اتنے عام ہو گئے، لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں. روزانہ ایک فلم، ہمارے نوجوانوں کے حالات، روزانہ ایک فلم دیکھنا ان کے لیے ضروری ہو گیا. ادھر ادھر شیئر کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا. وہ شیئر کرنے والا عبرت حاصل کرے، اگر وہ خود دیکھتا تو خود گنہگار ہوتا. جب اس نے شیئر کیا، دوسرے کے موبائل میں بھیجا، اب وہ دیکھے گا تو اس کو تو گناہ ہوگا، اس کو بھی ہوگا، اس نے شیئر کیا تھا. حضرت صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جو ان کے ساتھ، جو ان کے لشکر میں شامل تھے ہمارے مسلمان، تو لشکر میں رات کے وقت یہودی کیا کرتے تھے معاذ اللہ، عورتوں کی ننگی تصویریں پینٹنگ بنا کر لشکر اسلام میں بھیجتے تھے تاکہ اس کو دیکھیں، ان کی نگاہیں آوارہ ہوں، ان کی شرمگاہیں آوارہ ہوں، ان کا ایمان کمزور ہو جائے اور ان کو ہرانا آسان ہو جائے. یہ پورنوگرافی کی شروعات وہاں سے ہوئی. لیکن اللہ جس کے ایمان کو سلامتی عطا فرماتا ہے، جس کے ایمان کو مضبوطی عطا فرماتا ہے، پھر وہ کسی کے بہکانے سے بہکتا نہیں. یہی وہ مجاہدین جن کے لشکر میں ننگی تصویریں بھیجی گئی تھی، ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. یہ اس ایمان کی مضبوطی تھی. آج وہی ہمارے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے ہر میدان میں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد نہیں آ رہی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدد کیوں نہیں ہے، کیوں آئے گی؟ ہم اپنے اعمال کو تو دیکھیں، کیوں آئے گی مدد؟ تو تب آتی نا جب ہم اس کے احکام پر عمل کرتے، ہم وہ کرتے جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے رکتے جن سے رکنے کا اس نے حکم دیا. لیکن ہمارے تو معاملات ایسے ہیں، اللہ کی پناہ. بہرحال باتیں اور بھی بہت سی بیان کی جا سکتی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہماری نسلوں کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کی ویسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. مذہب اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.